بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنے تہ بند کو مضبوط باندھ لیتے اور اپنی راتوں کو زندہ رکھتے اور اپنے اہل کو جگاتے رہتے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرہ کے متعلق 3 جملوں میں 3 باتیں نقل کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی بات نقل کی شد مئزرہ، کہ اپنی تہ بند کو مضبوط باندھ لیتے۔ یہ عرب کے محاورہ پر کہا۔ عرب کا محاورہ تھا کہ جب کسی کام کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر لیتے اور اس میں سب کچھ لگا دیتے تو کہتے تھے اس کو شد مئزر، کہ اس نے تہ بند مضبوط باندھ لیا، لنگوٹ کس لیا، جیسے ہمارے محاوروں میں بھی یوں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک استاد پڑھاتے تھے، وہ بعض اوقات طلباء کو کہتے کہ اب میں نے لنگوٹ باندھ لیا ہے اور کتاب کو پڑھانا شروع کرنا ہے اس طرز پر کہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے آؤ، یعنی وہ اپنی یکسوئی کو اس لفظ سے بیان کرتے تھے۔ تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ میں پہلے 2 کی بنسبت بھی عبادت میں زیادہ لگنے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آخری عشرہ میں اس قدر مجاہدہ کرتے کہ وہ پہلے 2 سے بھی زیادہ ہوتا۔ دوسرا جملہ ہے وَأَحْيَا لَيْلَهُ، کہ آپ اپنی رات کو زندہ رکھتے۔ یہ بھی مبالغے والا انداز ہے۔ رات کو زندہ رکھنا کا کیا معنی؟ کہ آپ ساری رات عبادت کرتے تو آپ کی رات بھی دن کی طرح ہوتی۔ باقی جن احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کبھی نہیں جاگتے تھے، اس کا معنی ہے مسلسل، ایسا نہیں تھا پورا سال آپ اس طرح گزارے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز نہیں تھا، کیونکہ امت کو اعتدال سکھانا تھا۔ اس لیے کبھی اول رات سوتے، اخیر رات اٹھتے، اور کبھی اول رات عبادت کرتے اور اخیر رات کے اندر آرام فرماتے۔ تو احیا لیلہ کا یہ معنی ہے کہ آپ رات کو عبادت زیادہ کرتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے۔ بیوی ہیں ان کو بھی کہتے کہ عبادت کر لو، بیٹی ہے اس کو بھی کہتے کہ عبادت کر لو،
کوئی باندیے، کوئی ملازمہ ہیں، گھر کے اور جو افراد ہیں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی ترغیب دیتے۔ تو ہمارے ذمہ یہ بھی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں جب رات کو ہم عبادت کریں تو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو اور بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ہمیں آپ رات کی عبادت کی ترغیب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو ان 10 دنوں میں خاص طور پر ان میں طاق رات میں تلاش کرو۔ جیسے ابھی جو رات آ رہی ہے یہ دوسری طاق رات ہے۔ تو ایک سوال بہت پیارا کیا کہ اگر میں اس رات کو پالوں، مجھے اندازہ ہو کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو میں اس رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ دیکھیں کیسا پیارا سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں یوں مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا یاد رکھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ آپ تو بہت ہی معاف کرنے والے اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، کہ کوئی ایک شخص دوسرے شخص کو معاف کر دے تو یہ اے اللہ آپ کو بہت پسند ہے، تو آپ خود بھی معافی دیتے ہیں، دوسروں کے معاف کرنے کو بھی پسند کرتے ہیں، تو فاعف عنی آپ مجھے بھی معاف فرما دیں، آپ میری بھی مغفرت فرما دیں اور میری لغزشوں اور خطاؤں کو بھی ختم کر دیں۔ تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ لیلۃ القدر میں مغرب کی نماز سے لے کر صبح صادق تک یہی دعا بار بار پڑھتا رہے، لیکن بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا بھی کثرت سے پڑھے، اس کے ساتھ اور عبادات بھی کرے۔ تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام اور طاق رات جو آ رہی ہے، اس طاق رات میں عبادت کا اہتمام اور آگے والے دنوں میں عبادت کا بنسبت پہلے کے زیادہ اہتمام کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ حق تعالی شانہ حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دی۔ یا اللہ وبائی مرض کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ وبائی مرض کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کا خوف اور ڈر ہماری طبیعتوں سے ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں توکل نصیب فرمائیے۔ یا اللہ توکل نصیب فرمائیے، یقین نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو آگے والی راتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کتنے بندے ہیں آپ کے جنہوں نے بالغ ہونے سے لے کر بچپن سے ہی لے کر اپنی وفات تک سال ہا سال یہ عشرہ عبادت میں گزار دیا۔ یا اللہ ایسے نیک بندوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین۔